السلام علیکم دوستو، انسان روح اور بدن کے آپسی تعلق کی وجہ سے زندہ رہتا ہے اور زندہ کہلایا جاتا ہے، لیکن قوموں کی زندگی کا دار و مدار تاریخی روایات کو زندہ رکھنے پر ہے۔ مسلمان جو ہے وہ فن تاریخ کے اصول و ضوابط مقرر کیے اور اس دنیا کو تاریخ کیا ہے، یعنی ہسٹری کیا ہے، وہ سکھانے والا مسلمان ہی ہے۔ اسلامی تاریخ نویسی سے پہلے جو حقیقت اور قصے کہانیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، یعنی جو کسی نے قصے اگر بیان کر دیا تو اس کو بھی لوگ حقیقت سمجھا کرتے تھے، لیکن اسلامی مورخین یعنی اسلامک ہسٹورینز نے تاریخ نویسی کا ایسا مضبوط معیار قائم کیا کہ وہ آج تک دنیا کے ہر قوم کے لیے مشعل ہدایت کا کام کر رہی ہے۔ یعنی دنیا میں آج جو بھی ہسٹری ہے، جو بھی تاریخ ہے، چاہے وہ قوم کی ہو، چاہے وہ انڈسٹری کی ہو، چاہے وہ کسی بھی تعلق سے ہو، آج جو ہسٹری یا تاریخ اس دنیا کو ملی ہوئی ہے وہ صرف مسلمانوں کے تاریخ دان سے، ہسٹورین سے ملی ہوئی ہے۔ دراصل قوم، نسل اور زمانوں کی سچی کہانی اور حقیقت کی ترجمانی کا نام ہی تاریخ اسلام ہے۔ تو اب جو ہمارا ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے، تو میں نے جیسا بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم متفق طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں تفصیلی یا بریفلی ڈسکشن کریں گے۔ تفصیلی تو نہیں کر سکتے، بریف میں ہم ڈسکشن کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اوپر، آپ کے سیرت اور کردار کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے پہلے یہ میں ایک چھوٹا سا ویڈیو بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شروعات اب یہاں سے کریں گے کہ دنیا کی تخلیق کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے لیے سائنس کیا کہتی ہے۔ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ بگ بینگ تھیوری سے یونیورس وجود میں آیا، یعنی کائنات جو ظہور میں آئی، کائنات جو بنی، سولار سسٹم جو بنا، سورج، چاند، ستارے اور باقی کے پلانٹ، سیارے جو بنے، جو دنیا جو ہے نا، تو وہ بھی ایک پلانٹ میں سے ایک ہے، تو وہ بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے وجود میں آئی، یہ سائنس کہتی ہے۔ اس دنیا پر پانی، ہوا، غذا موجود ہے جو چرندے، پرندے، درندوں کے لیے، حیوانات کے لیے زندہ رہنے کا ایک ضروری کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ حیوانات میں انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، یعنی 4 پیر والے بھی ہے، 2 پیر والے بھی حیوان ہیں۔ حیوان بولے تو جن کے پاس میں پیٹ ہے، نفس ہے، وہ حیوان ہے۔ انسان کو بھی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی انسان بھی حیوانوں میں سے ایک ہے، لیکن انسان ان میں سب سے بہتر مخلوق ہے، سب سے بہتر کریشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے جس کو عقل بولتے ہیں۔ وہ عقل کی وجہ سے اپنے جسم کو جیسا چاہے ویسا اس کا استعمال کر سکتا ہے، صحیح یا غلط، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری کائنات اور اس میں دنیا اور دنیا پر انسان، ان سب کو چلانا اور قائم رکھنا یہ قدرت کا کام ہے۔ قدرت کو سائنس نے نیچر کہا ہے، مگر نیچر یہ آٹومیٹڈ نہیں ہے، یہ آٹومیٹک سائیکل پہ نہیں چلتا۔ جو دھیریے لوگ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے یا کسی ایشور یا کسی قوت کو، سپریم پاور کو نہیں مانتے، وہ لوگ یہ بولتے کہ بھائی یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے جس میں یہ پوری دنیا کا چکر چل رہا ہے۔ مگر اگر ایک انسان اپنے عقل کے صحیح طریقے سے استعمال میں لائے اپنی عقل کو، تو وہ یہ بات پر، یہ نتیجے پہ پہنچے گا کہ صبح جو ہوتی ہے تو بھائی سورج نکلتا، پھر شام ہوتی ہے سورج ڈوبتا، اندھیرا آتا، اسی طرح سے دن ہفتے میں ہفتہ، مہینے میں مہینے، سالوں میں بنتے ہیں، اور ہر 4 مہینے میں، 3 مہینے میں ایک موسم چینج ہوتا، تبدیل ہوتا۔ تو یہ کیوں ہوتا، کیسا ہوتا؟ تو یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے، چلو مان لیتے، مگر اس کو آٹومیٹڈ سسٹم میں کسی نے پروگرام کر کے ڈالا ہوا ہے، اسی کو سپریم پاور بولتے ہیں، اسی کو اللہ بولتے ہیں۔
اللہ بولو، دوسرے لوگ اس کو ایشور بولتے جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں تو الحمدللہ اللہ ہی بولیں گے. تو اللہ کب سے ہے اور کہاں کب تک رہے گا یہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے. البتہ کائنات کو بنانے کی جو انسان نے کھوج نکالا ہے، البتہ کائنات کو بنانے کی وجہ انسان نے جو کھوج نکالا وہ یہ ہے، جس طرح انسان نے سائنس کے ذریعے سولار سسٹم کا، کائنات کی تخلیق کا کھوج نکالا ہے، اسی طرح کچھ انسان اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی بنائے ہیں جو اس بات کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ کائنات کو بنانے اور چلانے والی ایک بہت ہی قوت والی ذات ہے جس کو ہم اللہ بولتے ہیں. حضرت انسان کی تخلیق بھی اللہ نے ہی کیا، اور انسان کو یہ تحقیق کرنے پر مجبور کرنے والی بھی ذات اللہ ہی کی ہے. تو ہم جو آگے کرنے والے ہیں انشاءاللہ یہ رمضان المبارک میں جتنے بھی ویڈیوز میں بناؤں گا یا جو بھی پہنچاؤں گا میسیجز، تو وہ کچھ 4 حصوں میں یا 5 حصوں میں رہیں گے. پہلا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ضرورت کیوں ہے. دوسرا اللہ کا اور اپنے بندے جو ہم ہیں دنیا میں جو انسان ہیں، انسانوں کو اللہ کی ضرورت کیوں ہے، ان سے ان کا رابطہ یا کانٹیکٹ کرنے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. پھر ہسٹری آف میسنجرز، یعنی کہ جتنے بھی اللہ کے پیغامبر آئے وہ پیغامبر کس طرح سے آئے اور ان کی ضرورت کیوں پڑی. کتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے. آخری پیغمبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلے نبی جو ہے تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہاں سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کتنے نبی آئے ان کا ایک شارٹ میں ڈسکرپشن ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد والے ویڈیو میں، جو میں دوسرے تیسرے روزے میں بھیجوں گا. پھر اس کے بعد تیسرا رہے گا سیرت مصطفیٰ، شروع ہوگا رمضان کے شروعات میں ہی، ٹھیک ہے. وہ سیرت مصطفیٰ جو رہیں گی تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے پہلے کا زمانہ ہلکا سا رہے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، حضور علیہ السلام کا بچپن، حضور علیہ السلام کی جوانی، حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت کرنا، یہ ایک حصہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اور ایک چیپٹر یا ویڈیو بنے گا جس میں رہے گا ہجرت مدینہ، مکہ سے مدینہ میں ہجرت کیوں کی ہے، اس کے کیا ریزنز تھے. پھر مدینہ میں جانے کے بعد میں آپ نے ایک معاہدہ، ایک رول بنایا تھا. سارے وہاں کے جو مدینہ کے رہی واسی تھے، جو الگ الگ، وہ ٹائم میں تو مسلمان نہیں تھے، مسلمان تو مکے سے گئے تھے، وہی صرف مسلمان تھے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے. تو وہاں پر میثاق مدینہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ بنائے تھے مسلمس اور نان مسلمس کے بیچ میں. مدینہ میں وہ میثاق مدینہ رہے گا. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، پھر اس کے بعد میں ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، ایسا ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام کے آخری 11 سال، ہجرت کے بعد کے 11ویں سال تک کے یہ ہم مطلب اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے. ان کے جو مین واقعات ہیں ہر سال کے، وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پھر حضور علیہ السلام کا وصال، ٹھیک ہے. یہ کرنے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اہم نکات بیان کیے جائیں گے، اہم نکتے بیان کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے. میرے بولنے کو قبول فرمائے اور تمہارے سننے کو بھی قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے سے جو بولنے میں غلطی ہوئی ہے، انسان تو غلطی کا پتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے. اور آپ لوگ بھی مجھے بتانا کہ بھائی کہاں پر میں اپنا کریکشن کروں اور کہاں پر میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.